دل کے اندر کوئی دکھ ہونا، کوئی رنج ہونا، کوئی شکوہ شکایت ہونا، کوئی کھوٹ ہونا، یہ ہے غل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کھوٹ موٹ ہوگی تو وہ نکال دیں گے۔ یہ جو کھوٹ ہے، یہ کون سی کھوٹ ہے؟ ایک کھوٹ تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ کے ساتھ فرما دیا کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ جب تک وہ جہنم میں اپنی سزا نہ بھگت لے تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کینہ ہے کسی کے بارے میں، یہ کینہ وہ ہے جو عمدن کسی کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کے لیے انسان دوسرے کے دل میں رکھتا ہے۔ ایسا دکھ یا حسد یا بغض یا کینہ جو انسان اپنے دل میں مسلمان بھائی کے لیے اس لیے رکھے کہ اسے نقصان پہنچانا ہے، اسے دکھ دینا ہے، اسے تکلیف دینی ہے۔ بعض اوقات کسی غلط فہمی کی بنا پہ یا بعض اوقات کسی شرعی عذر پہ، شرعی وجہ سے دوسرے کے بارے میں انسان کے دل میں وہ احترام نہیں رہتا جو ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کا۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی دیکھا کہ بھئی یہ آدمی کبھی کبھار جھوٹ بول لیتا ہے، اب وہ اسے بار بار کہہ تو نہیں سکتا یا اسے جتلا نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں اس کے بارے میں ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ آدمی شرعی نقطہ نظر سے، ایک ہے دینی نقطہ نظر سے کسی کے خلاف دکھ اور بغض اور حسد رکھنا، اس کا مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اسے چھن جائے، نقصان ہو اس کا، کوئی ایسی بات۔ ایک یہ ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے، شرعی بنا کی وجہ سے کسی دوسرے کے بارے میں دل میں غل رکھنا، اور جب وہ قباحت عیب دور ہو جائے تو پھر انسان کا دل صاف ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے، مثال کے طور پہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ علماء ہیں، ان کی آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے تو وہ صحیح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غلط فہمیاں اس طرح کی ہوں گی وہ ہم جنت میں جاتے ہی نکال دیں گے، ان کی دور کر دیں گے، تاکہ وہاں سلام آمنین کی شرط پوری ہو جائے، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہو۔ یہ غل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس غل کے ساتھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہاں جاتے ہی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دلوں سے نکال دے گی۔ لیکن وہ غل جو دنیا داری کی وجہ سے ہو یا آمدن ہو یا کسی کو نقصان اور دکھ پہنچانے کی غرض سے ہو، وہ تو ایسا ہے کہ اس کی انسان جب تک سزا نہیں بھگتے گا جب تک جنت میں داخل نہیں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان جنتی لوگوں کے دلوں میں ہوگی، مِنْ غِلٍّ، کھوٹ سے، اخواناً، اخواناً کیا ہے؟ مصدر ہے بھائی بن کے رہنا، اخواناً بھائی بن کے رہیں گے جنتی لوگ۔ یہ جس طرح پیار اور سلوک حقیقی بھائیوں میں ہوتا ہے، ایک خاندان کے لوگوں میں ہوتا ہے، اس طرح وہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ علی سرور، سرور کا واحد کیا ہے؟ سریر، سریر کا معنی چارپائی، بیڈ، تختہ، اس کی جمع ہے سرور۔ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، بھائی بھائی بن کے رہیں گے، علی سرورن، تختوں پہ تشریف رکھیں گے، متقابلین، متقابل، ایک دوسرے کے سامنے۔ مقابلہ جو ہے انٹرویو کو بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے سوال جواب کرنا۔ متقابل، ایک آدمی دوسرے کے سامنے، دوسرا تیسرے کے سامنے، چوتھا پانچویں کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے اس طرح تخت نشین ہوں گے کہ بھائی بھائی بنیں گے آپس میں، اور ان کے دلوں میں کسی قسم کا کھوٹ یا کوئی غلط فہمی یا چھوٹی موٹی بات نہیں ہوگی۔ بعض کا غلط فہمی شیطان بھی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بعض کا نیک لوگوں کے دلوں میں بھی موت تک رہتی ہیں، اور وہ شیطانی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، حقیقت ان کی کچھ نہیں ہوتی۔ بعض کا اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی، اپنی بہو کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی، اپنی بیوی کے بارے میں پیدا ہوگی، حالانکہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔
فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کہی یا فلاں نے ایسے سوچا، فلاں نے ایسے کیوں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے. غیب کی خبریں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. اور اس طرح کی غلط فہمیاں اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، الا یہ کہ انسان وضاحت کے ساتھ تفصیل کے بعد بیٹھ کے گفتگو کرے اور وہ غلط فہمیاں دور کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہوں گی اور ان غلط فہمیوں کی بنا پہ اگر کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگا، کوئی دکھ ہوگا، کوئی شکوہ ہوگا، کوئی رنج ہوگا، اسے ہم دور کر دیں گے. اور پھر جنتی جو لوگ ہیں وہ آپس میں بالکل بھائی بن کے رہیں گے اور مزے کریں گے، تختوں میں بیٹھ کے آمنے سامنے گپ شپ کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے مقابلے میں بتا دیا کہ نیک لوگ جو ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے، ان کے لیے کیا انعام و اکرام ہوں گے. یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کفار مکہ جنہیں دعوت دی جا رہی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کے لیے اللہ نے دونوں راستے اختیار فرمائے، ترغیب کا بھی، ترغیب کا بھی. انسان کی مزاج میں یہ بات ہے. آپ بچے کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ اسے ترغیب دلائیں گے، بیٹا تمہیں انعام دیں گے، ریال دیں گے، تمہیں گھڑی لے کے دیں گے، یہ چیز لے کے دیں گے. اگر وہ بچہ سمجھ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھتا تو پھر چارہ کار، آخری چارہ کار کے طور پہ آپ اسے ڈرا دھمکا کے سیدھے راستے پہ کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہو. کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کا دشمن ہے، ابو کی روایت کے مطابق. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وجہ سے خوف پیدا ہوا کہ یہ لوگ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے، کہیں میرے دشمن نہ ہو. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں، انبیاء کو بھی علم غیب نہیں ہوتا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس نہ کرتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا خوف جو اسباب کے ساتھ ہو یہ شرک نہیں ہے. یہ ڈر جو ہے یہ شرک میں نہیں آتا. شرک میں یہ ڈر آتا ہے ایک آدمی مر چکا ہے، قبر اس کی ہندوستان میں یا پاکستان میں ہے، اور مجھے یہاں یہ خوف مسلط ہے کہ میں نے اگر مہینے کے بعد اس کی قبر پہ نظر نیاز نہ بھجوائی یہاں سے تو میرا نقصان ہو جائے گا، میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، مجھے کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا. یہ جو اسباب سے ماوراء خوف ہے. اب جب مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا، تو جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، تو اس وقت بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یہ خوف شرک نہیں ہے. اس خوف کا سبب موجود ہے اپنے سامنے. جس خوف کا سبب آنکھوں کے سامنے موجود ہو وہ شرک نہیں ہے. جس خوف کا سبب آنکھوں کے سامنے نہ ہو، ماوراء اسباب خوف جو ہے جو کہ اللہ کا ہونا چاہیے. جہنم ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن اس کا خوف جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا کہ ڈرو اس سے، لہذا وہ خوف درست ہے. لیکن ایک پیر کا، جن کا، دیوتا کا یا کسی اپنے گڑے ہوئے معبود کا خوف جو ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کہ میں نے اگر اس کو راضی نہ کیا، اس کی نظر نیاز نہ دی، اس کی منت نہ مانی، اس کی 11ویں نہ دی، تو وہ بغداد میں بیٹھا بیٹھا میرا سارا نقصان کر دے گا یا معاملات بگاڑ دے گا. یہ جو خوف ہے یہ شرک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ان مہمانوں کی وجہ سے خوف محسوس کیا. قالو، مہمانوں نے کہا، لا توجل. لا توجل کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. لا توجل، تو خوف محسوس نہ کر. انا، بے شک ہم، نبشرو، کون سا فعل ہے نبشرو؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. نبشرو، ہم بشارت دیتے ہیں، ہم خوشخبری دیتے ہیں.
کا تجھ کو بے غلام، غلام کا معنی لڑکا، چھوٹا بچہ. غلام اللہ نام رکھنا ٹھیک ہے، عبداللہ نام رکھنا ٹھیک ہے، لیکن غلام حیدر یا کسی دوسرے کے نام کے ساتھ نسبت جو ہے، اسی طرح عبد کی نسبت جو ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. بے غلام ساتھ لڑکے کے، علیم علم والا. علیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بعض صفتیں ایسی ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے استعمال فرمائی ہے، یا یوں کہہ لیجیے خاص طور پہ انبیاء کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم ان کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم ان کی صفت استعمال فرمائی ہے. علیم ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کے لیے استعمال فرمائی. کون سے لڑکے کے لیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلیم کی صفت استعمال فرمائی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کون سی صفت ہے؟ حلیم، حوصلے والا، بردبار، صبر، تحمل کرنے والا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلیم کی صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں استعمال فرمائی ہے. اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیم کی صفت استعمال فرمائی ہے کہ وہ بڑا ہی دانا، بڑا ہی علم والا، بڑا ہی سیانہ لڑکا ہوگا. اللہ کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہوتا ہے؟ نبی. انسانوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا علیم نبی ہوتا ہے. لہذا اس لفظ میں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ جو ہم تجھے سیانہ، عقل مند اور علم والا لڑکا دیں گے وہ علیم بھی ہوگا، سارے انسانوں سے زیادہ علم والا، یعنی کہ نبی ہوگا. فرشتوں نے اپنا مقصد یہ بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بڑھاپے کی عمر میں ایک علیم لڑکا دے گا، بڑا سیانہ، بڑا عقل مند لڑکا دے گا، جسے اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمائے گا. قال ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یہ بات فرمائی، ابشرتمونی، استفہام ہے، کیا، بشرتم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. بشرتم، تم لوگ بشارت دیتے ہو، تم لوگ خوشخبری دیتے ہو، نی مجھ کو، کیا تم لوگ مجھ کو بشارت دیتے ہو، کیا تم لوگ مجھ کو خوشخبری دیتے ہو. الا، اوپر اس حالت کے، اوپر اس کیفیت کے. کون سی کیفیت؟ ان مسنی، ان یہ کہ مسا، اس نے چھوا، نی مجھ کو، کے بارو بڑھاپا، کبر سنی، بڑھاپے نے مجھے چھو رکھا ہے، بڑھاپا مجھے آ لگا ہے. کیا تم مجھے اس کیفیت میں، اس حالت میں بشارت دیتے ہو کہ بڑھاپا مجھے آ لگا؟ یعنی کیا اس بڑھاپے میں تم مجھے یہ بشارت دے رہے ہو؟ یہ بالکل یعنی انسانوں کے بشر ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ بالکل وہی جذبات ہیں جو ایک عام انسان کے ہو سکتے ہیں. 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کسی کو امید لگا دے تو انسان خود ہی اپنے دل میں کہتا ہے یا اللہ اس عمر میں تو نے مجھے دے دیا. اور کیونکہ فرشتوں نے آگے یہ بات کہی تھی، بشارت دی تھی، لہذا بے ساختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات سن کے یہ جواب نکلا
کہ بھائی اس عمر میں اس بڑھاپے میں تم مجھے بشارت دیتے ہو. فبما تبشرون، اصل میں یہ ما تھا فا پس بما، بسبب کس چیز کے؟ تبشرون، تم لوگ بشارت دیتے ہو. یہ حیرت کا اور خوشی کا ملا جلا ایک اظہار ہے کہ بھائی کس بات پہ یا کس چیز سے یا کس چیز کے سبب تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو. یہ آخر انبیاء بھی بشری ہیں، انسانی جذبات اور انسانی کیفیات ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں جیسی کسی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. خوشخبری کے جذبات، خوشی کے جذبات اور حیرت کے، حیرانگی کے جذبات دونوں ملے جلے ہیں کہ بھائی کس بات پہ تم مجھے بشارت دے رہے ہو کہ بڑھاپا آ گیا مجھے، بوڑھا ہو گیا میں، اور اس عمر میں تم آگے مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہیں اللہ اولاد دے گا. قالوا، فرشتوں نے کہا، بشرنا، کون سا فعل ہے بشرنا؟ ماضی ہے جو کلم کا صیغہ ہے. ہم نے بشارت دی کا تجھ کو، بالحق، حق کے ساتھ، سچی بات کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک بشارت دی. فلا تکن، فلا پس نہ، تکن تو ہو، من القانتین. قانتن کیا ہے؟ قانتن اسم فاعل ہے، کیا معنی؟ مایوس ہونے والا. قانتین مایوس ہونے والے لوگ. ربنا لا تجعلنا من القانتین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے نہ کر جو نا امید ہو جائے دعا مانگ کے. اردو میں قنوتیت پسند لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلانا آدمی بڑا قنوتی ہے، قنوتیت پسند ہے. کسی پہلو، منفی پہلو، کسی معاملے کے منفی پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھنے والا جو ہے اسے قنوتیت پسند کہا جاتا ہے. اور جو آدمی کسی معاملے کے مثبت پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھے اسے رجائیت پسند کہتے ہیں. رجا کا معنی امید، رجائیت پسندی ہمیشہ امید کا پہلو سامنے رکھنے والا، اور قنوتیت پسندی ہمیشہ منفی پہلو، مایوسی کا پہلو سامنے رکھنے والا. فلا تکن پس نہ ہو، من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن يَقْنُتْ، من کا من کون؟ اس میں استفہام بھی ہے. عبارت کا شاق و سباق جو ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ من جو ہے اس کا معنی کون، لیکن اس میں استفہام بھی ہے، سوالیہ بھی ہے. من یقنط، کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا مگر، ضالون گمراہ لوگ، گمراہ ہونے والے لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مایوس و گمراہ لوگ ہوتے ہیں. میری وہ کیفیت تو نہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے ہوں، خدا نخواستہ، وہ تو گمراہ لوگ ہیں. لیکن تعجب ہے اور اس بات پہ حیرانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بڑھاپے کی زندگی میں، عمر میں یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے. یہ ویسے تو واقعات ہیں لیکن ان میں ہر طرح کا سبق ہے ہر زمانے کے لیے. جس آدمی کے پاس اولاد نہیں، یہ چیزیں جو ہیں انسان کے ایمان کا بڑا امتحان بن جاتی ہیں. بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کے ایمان کا امتحان بن جاتا ہے، بعض اوقات بیماری انسان کے ایمان کا امتحان بن جاتی ہے، بعض اوقات اولاد کا نہ ہونا انسان کے ایمان کا امتحان بن جاتا ہے. جی وہاں فلاں پیر صاحب ہے، جاؤ دھاگا ان سے لے لیں تو اولاد اللہ دے دے گا. 10 سال ہو گیا، 15 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، انسان مایوس ہو جاتا ہے، جی اولاد تو ہونی نہیں. اور کسی نے بتا دیا کہ وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو اولاد ہو جائے گی.
انسان کہتا ہے جی اتنے جگہ دیکھ لی، اتنے علاج کر لیے، اتنے ڈاکٹر اور حکیم دیکھ، چلو یہ بھی کاری دیکھو۔ انسان 20 سال یا 25 سال یا 18 سال 10 سال صبر کر کے امتحان، ایمان کے معاملے میں امتحان پہ قائم رہ کے آخر میں انسان، شیطان جو ہے انسان کا ایمان جو ہے ختم کر کے چھوڑتا ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا اپنے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے کہ میں نے اس بڑھاپے میں اولاد دی انہیں، وہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ اس اللہ نے ہی ہمیں بھی اولاد دینی ہے، اس اللہ سے ہی کیوں نہ مانگا جائے جو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے کسی معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، معاملہ خواہ اولاد کا ہو، رزق کا ہو، تجارت کا ہو، کاروبار کا ہو، کسی معاملے میں بھی یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ہو، انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے، اسے اللہ نے مایوس نہیں کیا، اس کی ایمان کی زندگی کتنی طویل تھی، ممکن ہے چند دن کی ہو، اللہ نے فرمایا اس کے دل میں بات ڈالی کہ اس بستی کو چھوڑ کے کسی دوسری بستی میں چلے جاؤ۔ اب وہ اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی میں جانے پہ 1 دن لگا ہوگا، 2 دن لگے ہوں گے، لیکن 99 قتل کیے اس نے، اللہ نے اسے بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اتنی گفتگو ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس خوشخبری کے لیے تو یوں آنے کی ضرورت نہیں کہ انسان بندوں کی شکل میں آئے، فرشتے بندوں کی شکل میں آئے، یعنی یہ خوشخبری جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی مجھے دے سکتے تھے۔ فرشتوں کا انسانوں کی شکل میں آنا جو ہے یہ تو کوئی بڑی اہم بات ہے، جو اصل مقصد کوئی اور ہے جن کا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس ما استفہامیہ ہے، کیا خطب کے مختلف معنی ہیں، خاطبہ توئے پہ اگر دیر ہو اس کا معنی منگنی بھی ہے، خطبہ کا معنی کسی دوسرے کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، خطاب کرنا یہ بھی ہے، اور خطبہ کسی مہم پہ نکلنا، بڑی اہم مہم کو خطب کہتے ہیں۔ خطبہ وہ کسی بڑی مہم پہ نکلا۔ ما خطبکم، کیا ہے تمہاری مہم، کیا ہے تمہارا مشن، کیا ہے تمہارا مقصد؟ ایھا المرسلون، ایھا حرف ندا ہے، ایھا کب آتا ہے؟ جب منادہ پہ الف لام آئے، الف لام نہ ہو تو پھر یا آتا ہے، یا عبداللہ، لیکن اگر جس کو پکارا گیا ہے اس پہ الف لام آئے، مثال کے طور پہ الناس، یا الناس نہیں کہیں گے، یا ایھا الناس کہیں گے۔ جب ناس پہ الف لام آ گیا تو اس سے پہلے پھر ندا کے لیے یا ایھا، یہاں پہ مرسلون سے پہلے الف لام آ گیا، لہذا یا المرسلون نہیں بلکہ یا ایھا المرسلون۔ مرسل کیا ہے؟ مفعول ہے مرسل، اور مرسل اسم فاعل ہوگا، بھیجنے والا، مرسل بھیجا گیا، یہاں پہ مرسل کا لفظ استعمال ہوا، بھیجے گئے، یعنی اے بھیجے گئے حضرات تمہاری مہم کیا ہے، تم کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہو، تمہارے تشریف لانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، انا، بے شک ہم، ارسلو ماضی مجہول ہے، ارسلنا ہم کو بھیجا گیا، ارسلنا ہم کو بھیجا گیا، الی قوم
طرف قوم کی مجرمین، بات کیا ہے مجرمین کا؟ مجرم، جرم کرنے والا، مجرمین جرم کرنے والے لوگ، ہمیں بھیجا گیا اس قوم کی طرف جو جرم کرنے والی ہے۔ فرشتوں نے صرف اتنی بات کہی کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال پھر نہیں کیا کہ وہ مجرم قوم کون سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے جرائم اور گناہ اتنے بڑھ چکے تھے کہ یہ بات فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لی کہ یہ فرشتے کس قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے۔ ان کے جرائم اور ان کے گناہ جو تھے وہ اس قدر ظاہر اور عیاں تھے، اس قدر معروف تھے اور اس قدر مشہور تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کون سے مجرم لوگ۔ آگے فرشتوں نے کہا الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، سوائے آل لوط کے۔ یہاں پہ آل سے مراد پیروکار، لوط علیہ السلام کے پیروکار۔ درود شریف میں بھی آل کا لفظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے نہیں استعمال ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں آل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے دن تک پیروکار جو ہیں وہ مراد۔ بعض لوگوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تک محدود رکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہاں سے مراد نہیں ہے، جیسا کہ اس لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی جو اصل آل تھی بیوی اور بچے، ان میں سے بیوی جو تھی وہ تو کافر تھی۔ یہاں آل کا لفظ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ انا، بے شک ہم، لا البتہ، منجو، منجو کیا ہے جی؟ جی ہاں، نون جیم واو اس کا مادہ ہے۔ منجو یہ اصل میں کیا تھا؟ منجی تھا اصل میں، واحد ہے منجی، نجات دینے والا، اور اس کا جمع منجیون، نجات دینے والے۔ نون جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ان کی اضافت کی وجہ سے نون ویسے گر گیا، اور یا جو ہے وہ اپنی شکل کی وجہ سے گرا دیا گیا، اور یہ لفظ منجو بن گیا، نجات دینے والے۔ انا، بے شک ہم، لمنجو، ہم ان کو نجات دیں گے، اجمعین، سارے کے ساروں کو۔ یہ جو لوط علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان پیروکاروں کو سب کے سب کو ہم نجات دیں گے۔ اللہ، مگر امرأتہ، امرأ بیوی، ہو اس کی، کس کی؟ حود علیہ السلام کی، مگر اس کی بیوی، قدرنا، کون سا فعل ہے قدرنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم نے قدرہ، قدرہ کا معنی اندازہ کرنا، قدرنا، ہم نے اندازہ کر دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا اندازہ سے وہ مراد نہیں جو انسانوں کا اندازہ ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا کامل ہے، اتنا وسیع ہے، اس قدر لامحدود ہے کہ اللہ کا اندازہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، اپنا اندازہ لگایا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں ایسے عمل کرے گا، فلاں ایسے عمل کرے گا۔ اللہ نے اسے تقدیر کہا ہے کہ میں اندازہ لگایا ہے میں نے۔
لیکن اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا اندازہ ہی ہمارے لیے فیصلہ ہے. لہذا قدرنا، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، انہا بے شک وہ ہا کی ضمیر عورت کی طرف ہے، بیوی کے لیے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی، لمن الغابرین. غابر، غابر کیا ہے؟ غابرن فاعل ہے، اسم فاعل ہے، اور غابرین جمع ہے اس کا. غابر کا معنی غبار، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے غبار. غبار اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قافلے کے گزرنے کے بعد باقی رہ جائے. گاڑی گزر گئی مٹی سے، اور جو چیز پیچھے چھوڑ دی گاڑی نے، گرد و غبار، وہ ہے غبر. غبر کا اصلی معنی پیچھے رہ جانا، پیچھے چھوڑ دینا کسی چیز کو. اور گرد و غبار کیونکہ کسی چیز کے تیزی سے گزرنے کے بعد پیچھے رہ جاتا ہے، لہذا اسے گرد و غبار ہم کہتے ہیں مٹی گھٹا. انہا لمن الغابرین، بے شک وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ کتنا بے لاگ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ کتنا سخت ہے. اگر تو سادات خاندان کا کوئی شریعت میں مفہوم ہے، یا اس کے کوئی اثرات ہیں، یا اس کا کوئی فائدہ ہے، تو سب سے پہلے فائدہ تو انبیاء کی بیویوں کو، یا ان کے بیٹوں کو، یا ان کے باپوں کو ملنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا سخت ہے. دنیا میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی وزیر بن گیا تو کوئی دور بعید رشتہ دار نہ بھی ہو، وہ بھی سفارش لے کے جی اپنا بچہ ہے، جی کیا غلطی ہو گئی یا قتل کر دی ہے، آپ جانے دیں، گول مول کریں گے. گورنر صاحب کے پاس پہنچ گیا، وزیر اعظم کے پاس پہنچ گیا، سفارش کہیں سے دلوا دی، معاملہ گول مول کر دیا، کیا کریں جی، ہو گیا، چلو جی جان جو معاف کر دیں، چھوڑ دیں. اللہ کا قانون بڑا بے لاگ ہے اور بڑا سخت ہے اور بڑا دو ٹوک ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے نہیں فرمائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات بالکل حق اور سچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اسے بھی رعایت نہ کرتا، اس لیے کہ اللہ رعایت کرنے والا نہیں ہے بیٹیوں کی. کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، چھوڑ دو اسے. یہ نبی کی بیوی ہے، چھوڑ دو اسے. نبی کا بیٹا ہے یا نبی کا باپ ہے، چھوڑ دو اسے. اس لیے فرمایا کہ قیامت دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، اس میں کسی کے لیے رو رعایت نہیں. ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے رو رعایت رکھی ہے وہ سب کے لیے رکھی ہے. اس لیے نہیں رکھی کہ فلاں نبی کا بیٹا ہے یا فلاں سادات خاندان سے ہے، یا فلاں شاہ صاحب ہیں یا فلاں اونچے عہدے والے ہیں، فلاں امیر ہے فلاں غریب ہے. یہ بات نہیں ہے. اگر اس کی رحمت ہے تو سب کے لیے ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، سادات کے لیے بھی، غیر سادات کے لیے بھی. اور اگر پکڑ ہے تو وہ بھی سب کے لیے. آگے فرمایا کہ فلما، بس جب جاء المرسلون آل لوط، یہ ترتیب تھوڑی سی اگر آپ آگے پیچھے کر لیں تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. فلما جاء المرسلون، بس جب آئے وہ بھیجے گئے، جب وہ آئے مرسلون فرشتے، آل لوط کے پاس. یا پھر اس طرح کر لیجیے فلما جاء، پس جب وہ آئے، آل لوط کے پاس، مرسلون بھیجے گئے. جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جو ان کے پیروکار تھے ان کے پاس پہنچے، کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، انکم، بے شک تم لوگ، قوم ہو، لوگ ہو،
मुनकरून, मादा क्या है मुनकरून का? नून काफरा, मुनकरून क्या है ये? मफूल है। इनकार किए गए लोग, पहचानने से इनकार कर रहा हूं मैं तुम्हें, पहचानने से तुम इनकार किए गए हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा। तुम लोग हदीस की इस्तिलाह में एक हदीस है जिसे मुहद्दिसीन कहते हैं ये हदीस मुनकर है। क्या मतलब है इसका? ज़ईफ की जो अक़साम है अहादीस की, उनमें से एक हदीस की किस्म है जिसे मुनकर कहा गया है। मुहद्दिसीन कहते हैं जी ये हदीस मुनकर है, इस हदीस का मुहद्दिसीन ने इनकार कर दिया है, भाई हम नहीं पहचानते इस हदीस को, हमें ये हदीस नहीं मिली, ये हदीस हम तक नहीं पहुंची, पता नहीं कैसे घाड़ दी। मुनकर, इनकार की गई, वही लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। मुनकरून, तुम लोग इनकार किए जाते हो तारुफ से, पहचान से, तुम लोग अजनबी हो, तुम लोग गैर मारूफ हो मेरे लिए, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मैंने तुम लोगों को पहचाना नहीं। कालू, मुरसलून ने कहा, फरिश्तों ने कहा, बल्कि जेना, जे तो जेना माजी का फेर है और जवाब कलम का सीगा है। जेना, हम लोग आए हैं, का तेरे पास, बेमा, बसबब उस चीज के जो कानू थे, फी है बीच उसके, यमतरून, कौन सा फेला? यमतरून गुजारा है, जब मुज़क्कर गैब का सीगा है। यमतरून, जिसमें वो लोग शक करते थे, हम वो चीज लेके आए हैं। जे ना का, हम आए हैं तेरे पास, बेमा, साथ उस चीज के, कानूफी है, जिसमें थे ये लोग, यमतरून, शक करते, यानी वो अजाब है जिसके बारे में आप इन्हें बताते रहे और ये शक करते रहे कि तुम्हें कौन पैगंबर मानता है। जो अजाब लाना चाहते हो वो ले और देख लें क्या लाते हो तुम, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो हमारा, अजाब कुछ नहीं है, ऐसी तुम धमकियां देते हो हमें। फरिश्तों ने कहा कि जिस चीज के बारे में ये लोग शक कर रहे थे वो चीज हम लेके आ गए हैं। और आगे वजाहत ये फरमाई, वातईना का, और हम आए हैं तेरे पास, बिलहक, लाए हैं तेरे पास, अतईना, हम लाए हैं तेरे पास, बिलहक, आए हैं तेरे पास, बिलहक, साथ हक के, यानी वो हक जिसका फैसला कर दिया गया, जो इनके बारे में फैसला कर दिया गया इस कौम के बारे में, वो लेके हम आ गए हैं। फैसला या अजाब, यहाँ हक से मुराद अल्लाह का फैसला, अल्लाह का अजाब। अतईना का बिलहक व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम, सादिकून क्या है? इसमें फाइल है, सादिकून, सच बोलने वाले, और हम सच्ची बात कह रहे हैं कि हम वो अजाब लेके आ गए हैं जिस अजाब के बारे में ये लोग शक कर रहे थे। आगे फरमाया कि यहाँ जितनी तफसील मतलूब थी अल्लाह ताला ने वो बयान अर्शाद फरमाई। इससे पहले दो जगह पे यही वाक़या बयान हो चुका है, एक सूरह आराफ में और दूसरा सूरह हूद में। असरे कौन सा फेल है? अमर का। इसरा किसे कहते हैं? रात को सफर करना। रात के वक्त सुभानल्लाज़ी असरा, पाक है वो जात जो रात के वक्त ले गया।
اپنے بندے کو فاسرے رات کے وقت لے چل بأہلے کا اپنے اہل و عیال کو. یہاں اہل سے مراد ماننے والے پیروکار جس میں بیوی بھی شامل نہیں. اب یہاں اہل کا لفظ ہے لیکن اہل میں بیوی بھی اب شامل نہیں اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی. بأہلے کا اپنے اہل و عیال کو بقطع من اللیل. قطع کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو، حصہ. بقطع من اللیل رات کے ایک حصہ گزرنے پر. تھوڑی سی رات جب گزر جائے، رات کے 10 بجے 9 بجے جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے اہل و عیال کو لے کے چل دے. بتبے کون سا فعل ہے؟ بتبے امر ہے. اور پیچھے رہ. ادبارہم. ادبار کا واحد کیا ہے؟ دبر کا معنی کمر. پیچھا. ادبارہم ان کے پیچھے رہنا، ان کی کمر کے پیچھے پیچھے چل، یعنی اپنے قافلے کے اپنے اہل و عیال کے پیچھے پیچھے چلنا. ولا یلتفت. لا یلتفت کون سا فعل ہے؟ نہیں ہے. التفات کرنا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. التفات کرنا کا معنی کسی کی طرف توجہ کرنا، کسی کی طرف مڑ کے دیکھنا. لا یلتفت کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے پیچھے. منکم تم میں سے احدن ایک بھی. ومضوا مضا کا معنی وہ گیا وہ گزرا، وہ گیا وہ چلا. ومضوا اور چلو، حیثو اس طرف، تومرون. تومرون کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے. اس کا مضارع معروف کیا ہوگا؟ جی تومرون. میم کے نیچے زیر آ جائے گی تو یہ معروف بن جائے گا، میم پہ زبر آئے گی تو مجہول بن جائے گا. جب شروع میں تا کے اوپر پیش ہو تو جو عین کلمہ ہے اس پہ زیر یا زبر آنے سے معروف یا مجہول بنتا ہے. تومرون جو تمہیں حکم دیا گیا، تم لوگ جو حکم دیے گئے، جس سمت کی طرف تمہیں کہا جائے بس اسی طرف ہی چلنا. لوط علیہ السلام کی بستی کون سی تھی؟ بحیرہ لوط بہت معروف ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بحر میت. بحر میت یہ کس ملک کے قریب ہے؟ اردن کے قریب ہے. اردن کے قریب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے اس پوری کی پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کے اوپر آسمانوں پہ لے گئے اور وہاں سے اتنے زور سے نیچے پھینکا کہ تقریباً آدھا کلومیٹر یعنی 400 میٹر زمین جو ہے وہ نیچے دھنس گئی. اور وہاں زمین کی بجائے پانی آ گیا. اب وہ پانی ایسا ہے چونکہ عذاب کی جگہ تھی، لہذا وہ پانی اس جگہ کا نام بحر میت اسی وجہ سے رکھا گیا ہے. اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. آج بھی یہی کیفیت ہے، اس پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. بحر لوط یا بحر میت کہتے ہیں اسے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عذاب کی جگہ ہے وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تفکرات کے آثار نمایاں ہو جاتے جب کبھی ایسی جگہ سے گزر ہوتا. لیکن اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا ہو گیا ہے کہ ایسے چیزیں یا ایسی جگہ جو ہے تماشا گاہ بن گئی. وہاں پہ لوگ تماشا کرنے کے لیے
نظارہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہاں کوئی چیز پانی میں زندہ نہیں رہتی، یہاں کیا وجہ ہے یا کیوں ایسا ہے. وہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں جا کے 1 دن یا 2 دن قیام کرتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں اور آتے ہیں. سبق حاصل نہیں کرتا. یہ ایسی کوئی عجیب انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سامنے انسان وہ چیزیں ساری دیکھتا ہے کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. یہ اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں، شیطان جانے ہی نہیں دیتا کہ انسان اس طرف غور کرے. کسوف ہے، خسوف ہے، چاند گرہن سورج گرہن لگتا ہے، لوگ تماشا اور نظارہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا باعث ایسا ہوتا ہے. طوفان آتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، بارش برستی ہے یا اس طرح کی آندھی آتی ہے تو یہ اللہ کا اظہار ناراضگی ہے. اللہم لا تقتلنا، جب کڑک آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. یا اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا. وعافنا قبل ذالک، اور ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمائی ولا یلتفت منکم احد، کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے کہ دیکھنے والا ان پہ ترس کھائے اور وہ بھی عذاب میں شامل ہو جائے. اوہو جی بڑی زیادتی ہوگی جی، بڑا ظلم ہوا، بڑی سخت سزا ملی انہیں. اللہ نے تو فرمایا کہ میں نے جو حدود بنائی ہے لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کس طرح الفاظ ہے اور کما قال اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں کہ میرا حکم نافذ کرتے ہوئے، حدود نافذ کرتے ہوئے تمہارے دل میں ذرا سا ترس نہیں آنا چاہیے، رحم نہیں آنا چاہیے مجرم پہ. جنا کیا ہے اس کو سنسار کر دو اور بالکل اس پہ رحم نہ کھاؤ. جس کی چوری ثابت ہو جائے اس کے ہاتھ کاٹ دو اور بالکل رحم اور ترس نہ کھاؤ اس پہ. فرمایا کہ ولا یلتفت منکم احد، پلٹ کے کوئی ایسے دیکھے بھی نہ کہ اس کے دل میں ترس آ جائے یا رحم آ جائے اور وہ بھی عذاب میں شامل ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وقضینا، اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. یہاں قضینا کا معنی جو ہے وہ واحد کے معنوں میں ہے، ہم نے اپنا فیصلہ واحد کیا الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ لوط علیہ السلام کی طرف. لوط علیہ السلام کی طرف ہم نے اپنا یہ فیصلہ واحد کیا. ذالک، یہ فیصلہ، الامر، امر، اس حکم کا فیصلہ کر دیا، ان بے شک دابر ہؤلاء، ان لوگوں کی پشت، ان لوگوں کی نسل، ان لوگوں کی جڑ، مقطوع، مقطوع کیا معنی؟ کون سا فعل ہے یہ؟ مفعول ہے، اسم مفعول ہے. مقطوع، قطع کی جانے والی. مصبحین، مصبحین کیا ہے جی؟ اسم فاعل ہے یہ. مصبح، مصبحن صبح کرنے والا، مصبحین صبح کرنے والے. صبح کرتے کرتے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کی جڑ کاٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. بس آپ لوگ رات کا ایک حصہ گزرتے ہی اپنے اہل و عیال کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں اور اس مجرم بستی کے لوگوں کو یہی رہنے دیں. صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہنے دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا. یہ تو سارا حکم تھا اور گفتگو تھی لوط علیہ السلام کے فرشتوں کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب فرشتے گئے وہاں لوط علیہ السلام کے گھر تو گاؤں کے بستی کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اپنی خباثت کا اظہار کیا، لوط علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے کہ ان خوبصورت لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسی پریشانی کے عالم میں زبان سے یہ بات نکلی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمائی، الیس منکم رجل رشید، کہ تم میں کوئی نیک آدمی نہیں. یا دوسری بات یہ تھی کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا.
اور پھر اس کے بعد دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں، اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔